مکتوب نمبر 58۔ تمام شہروں کے باشندوں کے نام جس میں صفین کی حقیقت کا اظہار کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے معاملے کی ابتدا یہ ہے کہ ہم شام کے لشکر کے ساتھ ایک میدان میں جمع ہوئے، جب بظاہر دونوں کا خدا ایک تھا، رسول ایک تھا، پیغام ایک تھا۔ نہ ہم اپنے ایمان و تصدیق میں اضافے کے طلبگار تھے، نہ وہ اپنے ایمان کو بڑھانا چاہتے تھے۔ معاملہ بالکل ایک تھا، صرف اختلاف خون عثمان کے بارے میں تھا، جس سے ہم بالکل بری تھے، اور ہم نے یہ حل پیش کیا کہ جو مقصد آج نہیں حاصل ہو سکتا ہے، اس کا وقتی علاج یہ کیا جائے کہ آتش جنگ کو خاموش کر دیا جائے اور لوگوں کے جذبات کو پرسکون بنا دیا جائے۔ اس کے بعد جب حکومت کو استحکام ہو جائے گا اور حالات سازگار ہو جائیں گے تو ہم حق کو اس کی منزل تک لانے کی طاقت پیدا کر لیں گے۔ لیکن قوم کا اصرار تھا کہ اس کا علاج صرف جنگ و جدال ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنگ نے اپنے پاؤں پھیلا دیے اور جم کر کھڑی ہو گئی۔ شعلے بھڑک اٹھے اور ٹھہر گئے، اور قوم نے دیکھا کہ جنگ نے دونوں کو دانت کاٹنا شروع کر دیا ہے، اور فریقین میں اپنے پنجے گاڑ دیے ہیں۔ تو وہ میری بات ماننے پر آمادہ ہو گئے، اور میں نے بھی ان کی بات کو مان لیا اور تیزی سے بڑھ کر ان کے مطالبہ صلح کو قبول کر لیا، یہاں تک کہ ان پر حجت واضح ہو گئی اور ہر طرح کا عذر ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد کوئی اس حق پر قائم رہ گیا تو گویا اپنے نفس کو ہلاکت سے نکال لیا، ورنہ اسی گمراہی میں پڑا رہ گیا تو ایسا عہد شکن ہوگا جس کے دل پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور زمانے کے حوادث اس کے سر پر منڈلا رہے ہیں۔